برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہے 31 اکتوبر کی رات، اور آج ایک بہت بڑا مسئلہ ختم ہونے کو ہے۔ آج فیصلے کی رات ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ، اتنا دبنگ فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے قوم کی بہتری سوچی۔ انہیں بھی معلوم تھا کون کون سی دقتیں پیش آئیں گی، لیکن ان کا پہلے سے ہی انتظام کر لیا گیا تھا ان سے نمٹنے کے لیے۔ اس لیے میں آج کی رات کے لیے کہتی ہوں کہ آج کی رات سازے دل پردرد نہ چھیڑ۔ کوئی پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے آج۔ یہ افغانی جن کو مہاجر کہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا جھجک آتی ہے، اس لیے کہ یہ مہاجر نہیں ہیں۔ اگر مہاجر کی ڈیفینیشن میں جائیں تو مہاجر وہ تھے جو لٹ پٹ کر آئے تھے، بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پاکستان جب بنا ہے اور اس کے بعد 60s تک، لیٹ 60s تک جو ہے ان کی آمد کھلی رہی، وہ جن حالوں میں آئے تھے، اس میں میرے والد چونکہ سیٹلمنٹ کمشنر کے ساتھ ایسے ڈیفینس آبزرونٹ تھے، ہی واز ود منسٹری آف ڈیفینس، تو وہ آ کے قصے بتاتے تھے کس طرح لوگوں نے جھوٹے کلیم جو داخل کیے، یعنی جھوٹے خبیث اس وقت بھی تھے، اور پھر ایسے لوگ بھی تھے سیٹلمنٹ کمشنر کے ہاں کلارک لیول کے، جن میں سے ایک مثال ہے، وہ غبن بھی کیا، انہوں نے لوگوں کے جھوٹے کلیم داخل کرنے کے پیسے لیے ان لوگوں سے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے بےایمان اس وقت بھی۔ 1947 میں جو آدمی بےایمانی کا سوچ سکتا ہے، وہ کتنا اس کے کیا اس کے بلڈ میں کیا کیا کچھ ہوگا۔ اینی وے، تو وہ مہاجر تھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس پاکستان کی تعمیر کی ہے، اور جب یہ بن گیا، پکی ہوئی دیگ کے اوپر آ کر بھٹو بیٹھ گیا، اور لسانی فسادات اس نے یہاں شروع کروائے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سب کے سامنے، ہم بہت دفعہ اس پر بات بھی کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ اس مسئلے کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ہمیشہ چھیڑا جائے گا اس کو۔ اس کے بعد MQM بنی، اس کے نتیجے میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بھٹو سے زیادہ برے کام جو ہیں وہ یہاں پر الطاف صاحب کے انہوں نے کیے، اور ایجنسیوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے جو مارے، انہوں نے جو دہشت گرد تیار کیے، اتنے لوگ جتنے انہوں نے مارے اتنے ہی ایجنسیوں نے بھی مارے۔ وہ کہتے ہیں ایجنسیاں مارتی تھیں، ایجنسیاں کہتی ہیں یہ مارتے تھے۔ خون خرابہ ہوا، جانیں کس کی گئیں؟ ان معصوم بچوں کی 3 نسلیں تباہ ہو گئیں، جان سے چلی گئیں، جو جذبے میں آ گئے تھے کہ ہاں ہمیں بھٹو کے بنائے ہوئے کوٹے اور لسانی ذلالت سے جان چھڑانی ہے، لیٹرل انٹری سے جان چھڑانی ہے۔ بہرحال یہ ایک اتنی دردناک داستان ہے بھٹو کے ذلالتوں کی، ملک توڑنے سے لے کے اور اس کے تختہ دار تک پہنچنے تک کی کہانیاں نہیں، حقائق، اس پر بات ہوتی رہے گی۔ یہ قصہ ہمیشہ چھڑا جائے گا، ختم نہیں ہوگا آخری سانس تک۔ اور جو کچھ الطاف صاحب اور اب ان کے وہ جو گروپ بن گئے ہیں، اس میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جناب معظم فخر صاحب نے، ایک ہماری دوست نے کلپ بھیجا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ 12,000 ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، ہمارے افغانی، 12,000 افغانی برطانیہ کے، ذرا سوچئے، جو ہمارے شہری تھے، اور ان کو نہ چھیڑا جائے۔ ان کے لیے جو ہیں وہ 12 بوئنگ 777 بھیجے جا رہے ہیں، اس میں ان کو لے جایا جائے، لیکن کہاں لے جایا جائے یہ ابھی نہیں پتا۔ یہ کلپ آیا، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے، حقیقت سے کافی قریب لگتا ہے یہ مجھے، کیونکہ یہی بات معظم فخر صاحب جو بہت اچھے ویلاگر ہیں، میں ان کو سنتی ہوں، کچھ یوٹیوب ہمارے سوشل میڈیا پر بڑے اچھے ویلاگرز ہیں، اور پراپر انفارمیشن کے بعد وہ اپنی بات اور اپنا انالیسس دیتے ہیں، چونکہ ان کو انفارمیشن تک رسائی ہے، ایکسس ہے، پنڈی تک بھی ہے، اسلام آباد تک بھی ہے، سول اور ملٹری بیوروکریسی دونوں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم تو بس اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا،
اور شہرت ہماری یہ کہ ہم ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں، ہم فوج کے ایجنٹ ہیں۔ او بھائی، اس ایجنٹ نے 18 سال مصیبتیں برداشت کی ہیں انہی ایجنسیوں کی رپورٹوں پر، مقدمے لڑے ہیں اکیلے سپریم کورٹ سے اور الحمدللہ جیت کر آئے ہیں۔ کیریئر تباہ کیا ہے انہی ایجنسیوں نے ہمارا، تو پھر ہم ایجنٹ کہاں سے ہو گئے؟ ایجنٹ کا وہ مستقبل تھوڑی تباہ کرتے ہیں، کیریئر تھوڑی تباہ کرتے ہیں، اسے تو وہاں لے جاتے ہیں جہاں جانے کے وہ لائق ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا رہا ہے۔ اینی وے، تو یہ 35,000 لوگوں کے لیے امریکہ نے مطالبہ پیش کیا ہے۔ آپ سنیے، اب یہ پہلے یہ کلپ سنیے معظم فخر صاحب کے کلپ کا وہ حصہ سنیے۔ اب امریکہ کی طرف سے جو مطالبہ آیا ہے 35,000 افراد کو لیگل سٹیٹس بھی دینا ہے، ان کو کاغذ بھی پورے کر کے دینے ہیں، اور پھر اس طریقے سے یہ انتظام کرنا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کسی بھی صورت لیک نہ ہو، کسی کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ جناب یہ 35,000 افراد امریکی ایسٹ یہاں پر موجود ہیں، اور پھر ان کو کسی بھی ممکنہ حملے سے یا کسی بھی ممکنہ کارروائی سے بچا کر بھی رکھنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکہ نے کہا ہے کہ ان کی جو قانونی کاغذی کارروائی ہے وہ مکمل کی جائے اور ان کو بہت عزت و احترام سے رکھا جائے۔ یہ ہمارا اثاثہ ہیں، امریکہ کا اثاثہ افغان مہاجرین ہیں ماشاءاللہ۔ 35,000 کیا کام لے رہے تھے وہ ان سے، اس ملک کے لیے کیا کام لے رہے تھے جناب؟ آپ ان 35,000 اپنے اثاثہ جات سے اس ملک کو تباہ کرنے میں کیا کام لے رہے تھے؟ ان سے یہاں اکانومی کراچی کی کنٹرول کروا رہے تھے، پوری دہشت گردی کروا رہے تھے۔ یہ باتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اللہ کا شکر ہے انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ تو نے معجزے کے طور پر جنرل عاصم منیر جیسا ہمیں سپہ سالار عطا کر دیا، جس سے اللہ تو نے کچھ کام لینا، یہ میرا یقین ہے، اب تو پکا ہو گیا ہے۔ تو آپ سے آخری التجا یہ ہے کہ امریکہ سے ذرا یہ ڈائلاگ بھی کر لیں کہ بھائی اب اس سے زیادہ آپ کی مداخلت ہمارے معاملات میں ہماری دوستی کو قائم نہیں رکھ سکے گی۔ بس یہی کہنے کی دیر ہے۔ ہم بھی نیوکلیئر پاور ہیں، ہماری فوج بھی دنیا کی 3-4 بہترین فوجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لڑنا ہے اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور مکالمہ کرنا ہے، جنگ نہیں مکالمہ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تیار ہیں، اور مکالمہ ہونا چاہیے۔ یہودی سے ہمارا ہمیشہ جھگڑا نہیں ہوا ہے، آپ اسلام کی تاریخ میں جائیے، جنگ نہیں ہوئی، ہمیشہ مکالمہ بھی ہوا ہے، ڈائلاگ بھی ہوا ہے، جس کا نتیجہ صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے۔ سورہ روم پڑھیے پلیز۔ تو جناب یہ جو ایران ہے، کیا یہ نیوکلیئر پاور ہے؟ نہیں، وہ ایک قوم بن کر ابھرا ہے۔ شہنشاہ نے جس غلامی کی زندگی رضا شاہ پہلوی نے اختیار کی تھی، ایک 80 سال کے بوڑھے نے اس غلامی کو ختم کروایا اپنے جذبے سے، ورنہ 80 سال کا بوڑھا کیا ہوتا ہے؟ اور نتیجہ کیا ہوا؟ رضا شاہ پہلوی کی بیگم فرادیبہ ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے ہر ایئرپورٹ پہ جاتی تھی اور وہاں سے ریفیوز کر دیا جاتا تھا کہ یہاں دفن نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے انجام غداری کا، غلامی کا انجام یہ ہے، اور یہ انجام آپ نے دیکھ لیا ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب، اور اللہ نے یہ کوئی معجزہ ہی کیا کہ آپ چیف بن گئے۔ آپ سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کام کیا ہے جس کام کا آغاز آپ نے کر دیا ہے ڈالر کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے چینی اور گندم کے مافیاز کے ساتھ جو کیا، جو سب اسمگل ہو رہا تھا افغانستان، یہی تھے وہ 35,000 جن سے امریکہ یہ کام لے رہا تھا کہ ان کی ہر چیز جو ہے نا اسمگل کر کے افغانستان لے جاؤ تم، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بھائی، اب دیر تک نہیں چلے گا یہ معاملہ۔ ایران سے کیوں ڈرتا ہے امریکہ؟ کیوں جان نکلتی ہے؟ کیوں جان نکلتی ہے؟ وہ تو بیچارے نیوکلیئر پاور بھی نہیں ہے، امیر ملک بھی نہیں ہے، بس ہاں اللہ نے ان کو ایک دولت سے نوازا ہے، تیل، اسی کو ویپن بنایا انہوں نے۔ اور اب تو سنا ہے کہ ایم بی ایس بھی جو ہیں وہ بھی امریکیوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے۔ اور ترکی بھی، یمن، شام، اینڈ ابو آل چائنا۔ بے شک ان کے مفادات ہوتے ہیں، کوئی ملک کسی دوسرے ملک کا دوست نہیں ہوتا، دوست ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اس وقت کا فائدہ اٹھائیے اور ان سے کہیے کہ جی ہم یہ 35,000 لوگ جن کی آپ نے بات کی ہے، یہ آپ کے اثاثہ جات ہیں، ذرا ان کے نام، فہرستیں، ان کے ایڈریس یقیناً وہ آپ کو بھیج دیے ہوں گے انہوں نے، تو بڑا اچھا موقع ہے۔
آپ بھی ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بنائیے کہ امریکہ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، ان کو پتہ چل جائے۔ وہ جو 9/11 کو بیٹھ کے رو رہے ہیں نا آج تک، اور آج تک انہیں نہیں پتہ چل سکا کہ یہ پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کس نے اڑایا، اپنی جھیپ مٹانے کے لیے خود ہی پروپیگنڈا شروع کرا دیا، جناب وہ تو ہم نے خود کرایا تاکہ ایسا لگے وہ جو ہماری تھانے داری ہے نا دنیا پہ CIA اور FBI کی، وہ تھانے داری قائم رہے اور ہم انہیں بہت عقل مند سمجھیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے باپ کو بھی نہیں پتہ چلتا اگر مشرف صاحب ان کو چکر نہ دیتے تو آپ بھی دیجئے چکر، آپ بھی دیجئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ مسلمان ڈٹ جائے نا، مومن ایک دفعہ ڈٹ جائے تو پھر کچھ سامنے نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیے ہم آپ سے جنگ تھوڑی چاہتے ہیں، ہم مکالمہ چاہتے ہیں۔ ڈائلاگ کیجئے، بتائیے یہ 35,000 لوگ آپ کو ہمارے یہاں کیوں چاہیے؟ بقول معظم فخر صاحب کے بھائی اتنا بڑا بر اعظم ہے، اپنے یہاں بلا کے رکھ لو ان کو، اپنے یہاں جگہ دو نا ان کو، کام تو ان سے لے ہی چکے ہو، اب ان کو ایسے کرو اپنے یہاں بلا لو اور وہاں مارو، ان کو مار دو، وہ تمہارے بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ جو تمہارے لیے غلط کام کر سکتے ہیں وہ کسی اور کے لیے تمہارے ملک میں بھی غلط کام کریں گے، یہ بات تم جانتے ہو، امریکنز کو کہہ رہی ہوں میں، معلوم ہے ان کو کہ یہ کسی کے نہیں ہوتے، جو بکاؤ ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، اس لیے اپنے یہاں نہیں بلا رہے، اپنے یہاں بلا کے رکھو نا ان کو 35,000 کو۔ یہ پاکستان کی لائبلٹی کیوں بنا رہے ہو اس کو بھائی؟ جناب یہی آپ سے کہنا تھا جنرل عاصم منیر کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے